کیونکہ ایک دفعہ تعریف کر رہے ہیں، دوسرے دن کے بعد اگر وہ اپنے الفاظ بدل کے حکومت کو تنزیہ یا حکومت کو آرڈر کریں گے تو وہ ایک اچنبے کی بات ہو. تو یہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس پر یہ بتائیں کہ جو کینیڈا کے اندر 25 ٹیرف لگایا ہوا ہے، جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، تو کیا امریکہ کی اپنی عوام ملک کے لیے تو اس کی بہت اچھی پالیسیاں ہیں، کیا ٹرمپ کی پوری دنیا کے لیے پالیسیاں اچھی ہیں جو ٹیرف لگا رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہونے والی ہے، اس کنٹری کے اندر بھی لوگ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹرمپ جو ہے اپنے ملک کے حساب سے تو صحیح سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئے گا تو اس کو ڈیوٹی دینی چاہیے، بغیر ڈیوٹی کے نہیں جانے چاہیے. لیکن لارجر اسکیل کے اندر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 21 ملین غیر قانونی لوگ وہاں پہ آ گئے ہیں اور اس سے پہلے 30 سے 40 ملین انلیگل وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو آپ کو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ 30 40 یا 50 ملین آپ کی اکنامی کو چلا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو $2 سے $4 پر آور کے حساب سے کام کرتے ہیں اور جو آپ 53 اور 60 سینٹی گریڈ کی گرمیوں کے اندر آپ کے فارم ہاؤسوں کو چلاتے ہیں، آپ کے بڑے بڑے مالوں کی کلیننگ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. اگر آپ انہی کو منیمم ویجز پہ لے جائیں گے تو آپ کے یہاں جو مہنگائی کا طوفان آئے گا سوچ بھی نہیں سکتی. جی، اور ابھی یہ دیکھیں نا کہ یہاں پہ امریکہ کی بہت ساری چیزیں برانڈ ہیں یہاں پہ، جو آپ کا میں نے کہا کہ ہوم ڈیپو جیسی چیزیں جو یہاں کھلی ہوئی ہیں، تو اب لوگوں نے اب یہ چمکیاں شروع کر دی ہیں کہ ہوم ڈیپو سے آپ کوئی چیز بائی نہ کریں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیں ان کے اپنے لیے تو فیصلے اچھے ہیں، لیکن یورپی یونین جس طریقے سے آپ کے اپوزٹ کھڑی ہو گئی ہے، عالمی دنیا جس طریقے سے آپ کے سامنے کھڑی ہو رہی ہے، تو اب آپ کا پولیس مین کا جو کردار ہے نا وہ محدود ہو جائے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر آپ حکمرانی کریں گے، لیکن آپ کے ان فیصلوں سے وہ تو چاہ رہے ہیں نا کہ کینیڈا کو بس ایک ہی ملک بنا دیا جائے، امریکہ کے ساتھ شامل کر دیا جائے. یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، یہ تو ٹرمپ کی خواہش ہے نا بہت بڑی. تو مگر تو کینیڈا کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، یہ سوال ہے نا سب سے مین چیز. یہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا تھنکنگ ہے؟ سنیں، کینیڈا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ وہ کہیں گے اور وہ ان کے ساتھ چلا جائے گا. یہاں پہ بھی عزت دار لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ بھی اپنی ملک کے لیے جان دینے والے لوگ رہتے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ ایسا ہے کہ ہم وہ کہیں گے اور ہم کہیں گے ہاں صحیح ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے. جس طریقے سے وہ گرین لینڈ کو کہہ رہا ہے کہ آپ آ جائیں ہم آپ کا تحفظ کریں گے، تو کیا ہم اپنے ملک کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے ملک کے لیے کام نہیں کر سکتے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کو یہ ایک بہترین موقع ملا ہے، جس طریقے سے پاکستان کو موقع ملا ہے کہ IMF کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو ڈاکومنٹڈ کر لے، اسی طریقے سے کینیڈا کو بھی ملا ہے. اندازہ ہوا ہے کہ ہم جن پہ تکیہ کرتے تھے یا ہم جن کو بھائی سمجھتے تھے، اب وہ ہمارے ساتھ ویسا سلوک نہیں رکھ رہا ہے. ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کینیڈا کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ آپ تیل تو پروڈیوس کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس ریفائنری نہیں ہے، تو اب آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ریفائنریز بنانی پڑیں گی. آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے اندر جب تجارت کرتے ہیں تو آپ کے اتنی ڈاکومنٹڈ دشواریاں اور پریشانیاں ہیں، آپ ان کو ریزالو کر. آپ دیکھیں نا تمام علاقوں کے جب پریمیئر بیٹھ رہے ہیں تو وہ ان چیزوں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں تجارتی سرگرمیاں ایک دوسرے صوبے کے درمیان جو ڈاکومنٹیشن کی سختیاں ہیں وہ ختم کرنی پڑیں گی. ہمیں ایک دوسرے کے صوبے کے ساتھ تجارت کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے اندر رہتے ہوئے اپنے وسائل کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہم جس طریقے سے بجلی کے اوپر امریکہ کی بجلی کے اوپر ٹیرف لگانے کی سوچ کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کی الکوہل اور بیوریج کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کو اس چیز کے لیے لے کے آ رہی ہیں کہ آپ اپنے ملک کو اسٹیبلش کر سکیں. اب آپ کو اندازہ ہو کہ جن پہ ہم تکیہ کرتے تھے، جن کو ہم بھائی بھائی کہتے تھے، اب وہ سچویشن نہیں ہے. جی چلیں، یہ شعیب بھائی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. جی شعیب بھائی بولیں، کیا کہیں گے؟ کہتے بہت دیر سے کہہ رہے ہیں ایک لفظ سن لیں ایک لفظ سن لیں. جی